بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، آج جو ہم نے ٹاپک ڈسکس کرنا ہے وہ ٹاپک ہے ساؤتھ ایشیا کے متعلق۔ چونکہ پاکستان جو ہے وہ بھی ایک ساؤتھ ایشین کنٹری ہی ہے، تو اس پورے ریجن کے اندر کہ جس میں پاکستان ہے، انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، سری لنکا ہے، نیپال ہے، یا اس طرح کے جو دوسرے ممالک جو ساؤتھ ایشین کنٹریز کا حصہ ہیں، وہاں پر جو ایک نیوکلیئر سٹیبلٹی ہے، اور بالخصوص پاکستان اور انڈیا کے حوالے سے کیا وہ آنے والے وقتوں میں یا موجودہ وقت میں وہ نقصان دہ ہے، یا کسی قسم کے کوئی جنگ کے چانسز وہ موجود ہیں یہاں پر ان دونوں ممالک کے درمیان، تو اسی چیز کو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں ہسٹری کی، چونکہ پاکستان اور انڈیا دونوں کو آزادی ملی 1947 میں برٹش سے، یعنی کہ برطانیہ سے۔ اس کے بعد 1974 کے اندر انڈیا نے ساؤتھ ایشیا کے اندر اپنا پہلا نیوکلیئر ٹیسٹ اسمائلنگ بدھا کے نام سے کیا، اور اس کے بعد جو ہے یعنی کہ انڈیا نے ہی اس چیز کی بنیاد رکھی کہ وہ ساؤتھ ایشیا کو نیوکلیئرائز کرے۔ لہٰذا انڈیا نے اس چیز کو اس حوالے سے لیا کہ وہ اپنے آپ کو ایک قسم کا ریجنل ہیجیمنی کے طور پر پیش کرنا چاہتا تھا، کیونکہ انڈیا جو ہے وہ ساؤتھ ایشین کنٹریز میں سب سے بڑا ہے، چاہے آبادی کے لحاظ سے، اکانومی کے لحاظ سے، یا ملٹری حوالے سے بھی اس کی ہیجیمنی جو ہے وہ ہے، لیکن وہ اپنی اس ہیجیمنی کو دوسرے ممالک کے اوپر جتانا بھی چاہتا ہے، کہ جیسے کہ پاکستان اور دوسرے ساؤتھ ایشین کنٹری جو ہیں وہ سارک کا حصہ ہیں، ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن فار ریجنل کوآپریشن۔ یہ بھی ایسوسی ایشن جو ہے اس لیے کامیاب نہیں ہو پا رہی کیونکہ انڈیا جو ہے وہ اپنا ایک ہیجیمنی کریکٹر جو ہے وہ اس کو بھلا نہیں پا رہا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ دوسرے تمام ممالک سے زیادہ بڑا ہے، یا وہ زیادہ اس میں ہیجیمنی پاور جو ہے وہ زیادہ ہے۔ لہٰذا اگر انڈیا کے انیشیل سٹانس دیکھیں اپنے ریجنل ہیجیمنی جو کہ نیوکلیئرائز کے حوالے سے ہے، تو وہ اپنے آپ کو کہتا تھا کہ وہ ایک اپنی نیوکلیئر کیپیبلٹی کو پیسفل پرپس کے لیے استعمال کرے گا، لیکن پاکستان جس کی سرحد جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ کافی زیادہ ملتی ہے، اس کے لیے یہ ایک سیکیورٹی ڈائلما بن گیا کہ اگر انڈیا جو ہے وہ اس چیز کو حاصل کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو نیوکلیئرائز پاور بنا لیتا ہے، تو پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے یہ چیز کافی خطرناک تھی۔ لہٰذا 1998 کے اندر انڈیا جو ہے وہ پہلے اپنا نیوکلیئر ٹیسٹ کرتا ہے آپریشن شکتی کے نام سے۔ آپریشن شکتی کے نام سے وہ اپنا نیوکلیئر ٹیسٹ کرتا ہے، جس کے بعد انڈیا کے اوپر جو ہے وہ کچھ تھوڑی سی حد تک جو ہے یو ایس کی طرف سے سینکشنز لگ جاتی ہیں۔ لہٰذا اسی وقت اسی مہینے کے اندر پاکستان جو ہے وہ بھی اپنے نیوکلیئر ٹیسٹ کنڈکٹ کرتا ہے 1998 کو ہی، اور لہٰذا دونوں ممالک جو ہیں وہ نیوکلیئر ویپن سٹیٹس جو ہیں وہ بن جاتی ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے یہ جو سٹیٹ آف کانفلکٹ ہے دونوں کے درمیان، جو پہلے کافی عرصے سے کنٹینیو تھی اور جس کی وجہ سے 3 میجر وار بھی ہو چکی تھی، 1947، 1971، 1965 جیسی جنگیں جو ہیں وہ ہو چکی تھیں، صرف اور صرف جیوگرافک کانفلکٹس کی وجہ سے، اور یہ چیز اب ایک نیا موڑ جو ہے وہ اس میں شروع ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے نیوکلیئر ویپنز کے ساتھ۔ لہٰذا اگر ہم نیوکلیئر ویپنز کے اوپر آرگومنٹس کریں تو پہلا جو آرگومنٹس بنتا ہے اس میں کچھ کویسچن ہمارے بنتے ہیں، وہ یہ کہ انڈیا جو ہے وہ ایک پہلی ساؤتھ ایشین سٹیٹ بنی جس نے نیوکلیئر ویپن کو اڈاپٹ کیا، اور پاکستان جو ہے وہ پہلی مسلمان سٹیٹ بنی، ون اینڈ اونلی مسلم سٹیٹ کہ جس نے نیوکلیئر ویپن کو ہولڈ کیا۔ لیکن کیا یہ نیوکلیئر ویپنز ایک بیٹر پرپس کے لیے ہیں یا کسی ورس پرپس کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ تو اس حوالے سے 2 آرگومنٹس سامنے آتے ہیں۔ ایک آرگومنٹ جو ہے وہ پیسیمزم کا ہے، دوسرا آرگومنٹ جو ہے وہ آپٹیمزم کا ہے۔ اگر ہم پیسیمزم کی بات کریں، یعنی کہ پیسیمزم آرگومنٹ جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا نیگیٹو ہوتا ہے، جبکہ آپٹیمزم جو ہوتا ہے وہ ایک پازیٹیو آرگومنٹ ہوتا ہے۔ اگر ہم پیسیمزم کی بات کریں تو پیسیمزم ویو جو ہے وہ اس کے مطابق یہ بات ہے کہ اب دونوں سٹیٹس کے پاس چونکہ نیوکلیئر ویپنز ہیں، لہٰذا جو نیوکلیئر سٹیبلٹی یا جو اسٹریٹجک سٹیبلٹی ہے یا جو ریجنل سٹیبلٹی ہے اس کو اب ایک نیا تھریٹ آ گیا ہے، اور جو نیوکلیئر وار ہے وہ ہو سکتی ہے۔ جبکہ دوسری طرف اس کے اپوزٹ جو آپٹیمسٹک ویو ہے یا جو پازیٹیو ویو بھی جسے ہم کہتے ہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ اب چونکہ دونوں سٹیٹس کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں اور دونوں سٹیٹس کے درمیان اولڈ اینیمیٹی بھی ہے، یعنی کہ پرانی دشمنی ہے، لہٰذا اب ان نیوکلیئر ویپنز کی وجہ سے ان کے درمیان جو اسٹریٹجک سٹیبلٹی ہے وہ انشور ہو جائے گی، یعنی کہ اب اسٹریٹجک سٹیبلٹی جو ہے وہ دونوں میں قائم ہو جائے گی ارسپیکٹیو آف دیئر اولڈ یعنی کہ اینیمیٹی۔
اور دوسری طرف جو ایک آپٹیمسٹک آرگومنٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ چونکہ پاکستان کے لیے یہ بات ناممکن ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ کنونشنلی طور پر کمپیٹ کر سکے، کیونکہ انڈیا اکانومیکلی اور ملٹریلی پاکستان سے کافی زیادہ سٹرونگر ہے، لہٰذا پاکستان کو یعنی کہ نیوکلیر ویپن ایکوائر کرنا اس لیے بھی اس کی مجبوری تھی تاکہ وہ اسٹریٹجیکلی یا اسٹریٹجک لیول کے اوپر انڈیا کے ساتھ کمپیٹ کر سکے۔ لہٰذا اب جو اسٹریٹجک اسٹیبلٹی ہے وہ ایک انشورٹی پرووائڈ کرتی ہے، چونکہ اب دونوں ممالک جو ہیں وہ نیوکلیر اسٹیٹس ہیں۔ جبکہ دوسری طرف جو ہے ایک پیسمسٹک ویو وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے پاس جو وار ٹینڈنسی ہے وہ کافی زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو ملٹری کمانڈز اور ملٹری کنٹرول جو ہے وہ اس کے آرمڈ فورسز کے پاس ہیں، یعنی کہ پاکستان جو ہے وہ انڈائریکٹلی مطلب ایک ڈیموکریسی تو ہے لیکن انڈائریکٹلی جو اس کا کنٹرول ہے وہ اس کی آرمڈ فورسز کے پاس ہے، جبکہ انڈیا کا جو ہے وہ ایک ڈیموکریٹک ہے اور اس کی جو یعنی کہ مطلب اس کی جو پاورز ہیں، جو آرمڈ فورسز کی پاورز ہیں وہ بھی سویلین فورسز کے پاس ہی ہیں۔ لہٰذا آپٹیمسٹک کنٹینٹ اس کے حوالے سے یہ بھی کہتا ہے کہ یہ چیز نہیں ہوتی، مطلب یہ چیز جو ہے مطلب معنی نہیں رکھتی کہ کس ملک کا کنٹرول کس کے پاس ہے، کیونکہ کوئی بھی جو لیڈر ہے چاہے وہ جتنا بھی اگریسیو کیوں نہ ہو وہ اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ جو ڈسٹرکٹیو ویپنز ہوتے ہیں ان کا کانسیکوینسز یا ان کا رزلٹ جو ہے وہ کتنا زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ لہٰذا لیڈرشپ کسی بھی اسٹیٹ کی میٹر نہیں کرتی، میٹر صرف یہ کرتا ہے کہ مطلب جو بھی لیڈر ہے وہ ایک ارریشنل مائنڈ کی بجائے ایک ریشنل مائنڈ کے ساتھ سوچے گا کہ کس طرح کا ایکشن لیا جائے، کہ کیا حملہ کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ لہٰذا دونوں ممالک اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ ان نیوکلیر ویپنز کے استعمال سے پورے ریجن کے اندر یا پوری دنیا کے اندر اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے۔ دوسری طرف ہے انڈیا کی ڈیسٹیبلائزنگ ملٹری اسٹریٹجی۔ یہاں پر ایک پیسمسٹک آرگومنٹ یہ نکل کر آتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ہمیشہ پاکستان کو اس بات کے اوپر پروووک کرتا ہے، اس کو اکساتا ہے کہ وہ جنگ کی طرف آئے۔ اس کی مثال دیتے ہیں 1986 اور 87 کے اندر جب اندرا گاندھی جو ہے اندرا گاندھی کی گورنمنٹ جو ہے وہ ڈومیسٹکلی اپنی سپورٹ جو ہے وہ کھو چکی تھی اور اندرا گاندھی نے جو ہے وہ ایمرجنسی بھی ایشو کی تھی، تو اس وقت اس کے ملک کا جو کنٹرول ہے وہ انڈائریکٹلی ملٹری کے پاس آ گیا تھا اور جس کے نتیجے کے اندر تقریباً 2,50,000 جو ٹروپس ہیں وہ ملٹری ایکسرسائز کرنے لگ گئے تھے راجستھان کے علاقے میں، جن کے پاس 1500 ٹینکس بھی تھے، اور راجستھان کا جو علاقہ ہے یہ سارے کا سارا اس کا بارڈر جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ملتا ہے۔ لہٰذا 2,50,000 ٹروپس کا پاکستان کی بارڈرز کے ساتھ آ کے ملٹری ایکسرسائز کرنا یہ بات ایک نشاندہی کرتی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان کو پرووک کرتا ہے کہ وہ جنگ کی طرف آئے۔ تو لہٰذا یہ چیزیں بھی جو ہیں یہ بھی ایک مطلب اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ خطرہ انڈیا کی طرف سے ہوگا، پاکستان کی طرف سے نہیں ہوگا۔ جبکہ دوسری طرف جو آپٹیمسٹ آرگومنٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ساؤتھ ایشیا جو ہے وہ مطلب جب ساؤتھ ایشیا نیوکلرائز نہیں تھا تو اس وقت جو ملٹری ڈیٹرنس تھا وہ بہت کم تھا، یعنی کہ دونوں طرف دونوں ممالک کے درمیان جو جنگ کی صورتحال تھی وہ ہر وقت بنی رہتی تھی، لہٰذا اسی وجہ سے 3 جنگیں بھی ہوئی ہیں۔ لیکن جب سے انڈیا اور پاکستان نے نیوکلیر ویپنز کو ایکوائر کیا ہے ان کے تمام کانفلکٹس جو ہیں وہ تقریباً اب ختم ہو گئے ہیں، مطلب کوئی بڑے لیول کے اوپر ان کی آپس میں جنگ نہیں ہوئی لیکن پھر بھی جو ہے مطلب ان کی جو وار کی ڈیٹرنس ہے وہ کم ہو گئی ہے۔ اس کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ مطلب اس کی ان دونوں ممالک کی جو جیوگرافی ہے وہ کافی زیادہ ایک دوسرے کے لیے وار پرووکنگ ہے، مطلب کوئی بھی ایک ایکسیڈنٹل مس انفارمیشن جو ہے وہ دونوں ممالک کے درمیان وار پیدا کر سکتی ہے، یعنی کہ دونوں کے درمیان کسی بھی قسم کا کوئی فالس انٹیلیجنس رپورٹ جو ہے وہ دونوں ممالک کو ایک ایکسیڈنٹل وار کے طور پر پرووک کر سکتی ہے۔ لہٰذا مثال کے طور پر اگر پاکستان کوئی بھی اپنا ملٹری ٹیسٹ کنڈکٹ کرتا ہے تو انڈیا یہ سمجھے گا کہ یہ اس کے لیے ایک اٹیک پریپریشن ہے، اور اسی ایک فالس فلیگ یا ایک فالس انٹیلیجنس رپورٹ جو ہے یہ ایک ایکسیڈنٹل وار کریٹ کر سکتی ہے وداؤٹ اینی ٹائم لیمٹ۔
تو یہ خطرہ جو ہے یہ ہمیشہ منڈلاتا ہی رہے گا۔ لہٰذا اگر ہم کرنٹ سینیریو کی بات کریں تو کرنٹ سینیریو کے اندر انڈیا کے اندر ایک بات کلیئر انٹینشن یعنی کہ ایک غور کرنے والی بات یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ مکمل طور پر بی جے پی کے انڈر ہے، بی جے پی کی حکومت ہے، اور بی جے پی جو ہے وہ ہائی جیک ہے آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی کی وجہ سے۔ لہٰذا وہاں کا جو پرائم منسٹر مودی صاحب ہیں وہ بھی ایک فنڈامنٹلسٹ ممبر ہیں آر ایس ایس کے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مطلب جیسے اب آرٹیکل ایبروگیٹ ہوتا ہے کشمیر کا، تو یہ پاکستان کو کافی زیادہ پرووک کرتا ہے کہ پاکستان ان کے اوپر اگریسولی یا ملٹریلی اٹیک کرے انڈیا کے اوپر، کہ اس نے یونیلیٹرلی آرٹیکل 370 اور 35A جو ہے وہ اس نے ہٹا دیا ہے، اور کشمیر کی جو خصوصی حیثیت تھی وہ اس نے اس کو ختم کر دیا ہے۔ لیکن ان تمام مشکلات کے باوجود پاکستان پھر بھی جو ہے وہ ڈسٹرکٹیو کانسیکوینسز کی طرف نہیں جا پاتا، اور پھر بھی وہ یعنی کہ اس کے اوپر اٹیک جو ہے وہ نہیں کرتا۔ مطلب بھلے ہی اس کی آئیڈیالوجی جیسے بھی ہو، لیکن پھر بھی دونوں ممالک کے درمیان، کیونکہ دونوں ملکوں کو پتہ ہے کہ دونوں ممالک کے پاس جو ہے وہ نیوکلیر ویپنز ہیں، اور یعنی کہ تھوڑی سی بھی جو ہے وہ مس انفارمیشن ایک بہت بڑے مس ہیپ یا مس کنڈکٹ یا مطلب ڈسٹرکٹیو ویپنز کے استعمال کی طرف لے جا سکتی ہے۔ لہٰذا اگر ہم کنکلوژن کریں تو کنکلوژن اس بات کا نکلتا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان نیوکلیر ویپنز کا ہونا ایکچولی اسٹریٹجک اسٹیبلٹی کو مینٹین کیے ہوئے ہے، جبکہ دوسری طرف ایک اور چانسز بھی یہ ہیں کہ یہ اسٹریٹجک اسٹیبلٹی اس وقت تک مینٹین رہے گی جب تک انڈیا جو ہے وہ ایک میزائل ڈیفینس سسٹم اپنے لیے نہیں یعنی کہ لے آئے گا۔ یعنی کہ جس طرح کا اسرائیل کے پاس میزائل ڈیفینس سسٹم ہے، اگر اس طرح کا جب تک انڈیا کے پاس میزائل ڈیفینس سسٹم نہیں ہوگا اس وقت تک دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک اسٹیبلٹی قائم رہے گی۔ لہٰذا کرنٹ سینیریو کے اندر جو اسٹریٹجک اسٹیبلٹی ہے وہ بالکل محفوظ ہے، اس کے کنکلوژن میں یہی نکلتا ہے۔ تو امید ہے کہ آگے یعنی کہ آنے والے فیوچرز میں بھی دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک اسٹیبلٹی قائم ہی رہے گی، کیونکہ اینی کائنڈ آف مس انفارمیشن یا اینی کائنڈ آف مس کنڈکٹ دونوں ممالک کے درمیان بہت بڑے کنسیکوینسز بھگتنا پڑ سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنے، انشاءاللہ باقی ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے۔ السلام علیکم۔